بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ جناب۔ کل اہم ترین جمعہ ہے، وہ اہم ترین اس لیے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ اس سال کا آخری جمعہ ہو اور کسی کے لیے رمضان کی زندگی کا آخری جمعہ ہو، کہ آئندہ سال رمضان تو آئے۔ ہم بولتے ہیں رمضان مہمان ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مہمان ہیں، کیونکہ رمضان تو ہر سال آئے گا، برکتیں بکھیرے گا، اور نہ جانے ہمیں یہ نصیب ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک جو بھی ساعتیں باقی ہیں، اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے جن خوش نصیبوں کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کے ذریعے اپنی بخشش حاصل کر لی، اور سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش و مغفرت حاصل کر لی۔ واہ واہ۔ تو جمعے کا دن، جمعے کا آج موضوع ہے، جمعہ خود بابرکت ہے، اپنی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعے کے اندر برکتیں رکھی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس کا تذکرہ آپ نے سوال میں کیا، پوری سورۃ الجمعہ نازل کی گئی، اور اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں آواز دی جائے، پکارا جائے، اذان دی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ سعی الی الجمعہ، اب یہ سعی الی الجمعہ، سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تو سعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کے لیے کوشش، کیا مسجد میں آ جانا سعی الی الجمعہ ہے، یا رمضان جو ہے نماز کے لیے تیاری کرنا سعی الی الجمعہ ہے؟ تو جو علماء کی متفقہ رائے ہے اور جو اکابرین علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار کے شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور وہ سعی الی الجمعہ یعنی غسل کر رہا ہے، جا کر وضو کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے، تو یہ بھی سعی الی الجمعہ میں شامل ہوگا، یعنی تیاری بھی اسی کے سعی الی الجمعہ کے اندر شامل ہے۔ ایک بات دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العالمین نے جو واضح پیغام دیا ہے وہ یہ دیا کہ تم جمعہ ادا کر لو، اب کیا کرنا ہے؟ فانتشروا فی الارض، پھر کاروبار میں دوبارہ چلے جاؤ۔ اسلام میں تو کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے، جو کہا جاتا ہے اس دن چھٹی کرو، اس دن چھٹی کرو، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام نے تو چھٹی کا تصور نہیں، بولا کام کرو، بس دنیا میں کام کام کام، اور قبر میں آرام آرام آرام، بس جو دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کام کرے۔ ایک بات آگے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اور زمین پہ پھیل جاؤ، کاروبار کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل۔ تو جمعے کا دن بابرکت ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسلام سے پہلے جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ، یوم العروبہ، اور عیسائیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا اور یہودیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا تھا، اور حضور فرماتا ہے اللہ نے میری امت کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا اور اس کو سید الایام قرار دیا گیا۔ اچھا دیکھیں، جمعے کے دن بہت اہم ترین مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 فرض جو پڑھنے ہیں وہ جمعے کے ہیں اور باقی سنتیں اور نوافل ہیں وہ ظہر کی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اچھا، آپ جو سنتیں پڑھ رہے ہیں، جو نفل پڑھ رہے ہیں، وہ سب جمعے کے ہیں۔ عام طور پہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ بس 2 امام صاحب کے پیچھے پڑھے، باقی بھاگ جاتے لوگ، دعا میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ میں اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ لمحات کہ جن لمحات میں دعا قبول ہوتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ممبر اقدس سے تشریف فرماتے قحط پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے، آج بھی مسجد قمامہ موجود ہے وہاں پر، حضور جمعہ کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ رہا ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، آقا آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے، اور حضور نے کہا اللہم علینا لا حوا علینا، کہ اللہ ہم پر بارش برسا، ہمارے ارد گرد نہ برسا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دن کے اور رات کے 24 گھنٹے آسمان سے بارش برساتا رہتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس بارش کا رخ پھیر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، اب آپ دیکھیں بارش تو اس وقت بھی ہو رہی ہے آسمان سے، لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر بارش ہو رہی ہوگی۔ ہمارے کراچی کے اندر دیکھ لیں، ہم سننے میں آتا ہے کہ جناب ہم تاریخ روڈ پہ رہتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں بہادر آباد کی طرف، تو لانڈی کورنگی میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔
تو اللہ جہاں اور اس پہ لوگ خوش طبی کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ نیک لوگ زیادہ ہیں اس لیے بارش ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو تمہیں میرے پاس نہیں آنا اس لیے وہاں بارش بارش ہو رہی ہے. اب عقائد دو جہاں بدگمانی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابھی حضور کے اختیارات دیکھیں نا آپ صلی اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے جب ہم جمعہ پڑھنے آئے تو مدینے کی دیواروں پہ گلیوں میں دھوپ تھی, دیواروں پہ دھوپ نظر آ رہی تھی, اور جب حضور نے دعا کی بادل آ گئے, حضور تو بارش کروا کے چلے گئے, پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اب جمعہ آیا دوبارہ, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے. رابی کہتا ہے یہ تو وہی شخص تھا جو دوسرا کو کھڑا ہوا, اس نے یا رسول اللہ ینہدم المکان, ہمارے گھر گر رہے ہیں اب تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب یہ بات فتح رد شریف میں حدیث نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو فرماتے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ حضرات جب مسجد میں خطبوں کے دوران بیٹھتے ہیں تو دو خطبوں کے دوران خاموش بیٹھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. تو امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, اور مقتدی کے لیے سنت یہ کہ بغیر, کیونکہ مقتدی کو حکم یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی حرکت نہ کرے, جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ خاموش رہے گردن نہ پھیلا کے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت نسائی شریف کی روایت ہے, حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد میں آ جاتے ہیں, اور جو جمعہ کے دن آتا رہتا ہے اس کا نام تحریر کرتے رہتے ہیں, اس کا لکھتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ امام جب خطبے کے لیے عربی والا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے لیے جب ممبر کی طرف چلتا ہے تو فرشتے وہ قلم اور کاغذ لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو اس کے بعد آتا ہے, حدیث پاک بہت طویل ہے, مختصر کا عرض کر رہا ہوں, حضور نے فرمایا پھر وہ فرشتے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا. یعنی اس نے ایسا کیا چھوڑا ہے کہ فرشتوں کو افسوس ہو رہا ہے کہ کاش یہ وقت پر آ جاتا, تو یہ اس برکت سے محروم نہ ہوتا.